لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ انشاءاللہ تعالی اس نشست میں اللہ سبحانہ وتعالی کی صفات میں سے الفراغ من الشیء، اس سے متعلق پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یعنی عنوان کیا ہوگا؟ الفراغ من الشیء بمعنی اتمامہ والانتہائی الیہ۔ اس کا کیا مطلب ہے آگے سمجھاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ لیکن الفراغ من الشیء یہ بھی اللہ رب العالمین کی صفات میں سے ہے، صفات فعلیہ میں سے۔ شیخ علوی بن عبد القادر الثقاف حفظہ اللہ تعالی نے آپ کی جو کتاب رسالہ ہے تقریباً آپ نے احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ احاطہ اس معنی میں کہ جو ہے صفات فعلیہ کا احاطہ تو ناممکن سی بات ہے، لیکن آپ نے ایک بڑی مقدار میں جمع کیا اپنی کتاب و سنت سے، صحیح احادیث مبارکہ سے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ الفراغ من الشیء، اس کا یعنی جو صفت ہے، کہا کہ صفت فعلیۃ للہ عز وجل ثابتۃ بالسنت الصحیحہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ سے اللہ رب العالمین کی یہ فعلی صفت، صفات فعلیہ میں سے شمار ہوتی ہے، یہ ثابت شدہ ہے۔ عربی زبان میں الفراغ کا معنی کیا ہے؟ جب کہا جاتا ہے فرغت من الشیء، فرغت من الشیء فراغن مفروغن، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ای اتممتہ۔ جیسے میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، میں نے اپنی جو ضرورت تھی اس کتاب سے متعلق وہ پوری ہو گئی، اب میں نے کتاب بند کر دیا۔ مطلب کیا ہے؟ اے فرغت من الشیء، اے فرغت من القراءہ۔ ابھی میں درس دے رہا ہوں، کچھ دیر بعد درس ختم ہو جائے گا، مطلب کیا ہے؟ میں اس سے فارغ ہو چکا ہوں۔ تو الفراغ جب کہتے ہیں تو عربی زبان میں یہ دو طرح سے ہے۔ الفراغ کتنے معنی میں؟ دو معنوں میں۔ ایک یہ ہے کہ دونوں چیزیں ہم اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ بھئی میں ایک کام میں مشغول ہوں اور یہ کام مکمل ہو چکا ہے، اب میں فارغ ہو چکا ہوں، یہ بھی کہتے ہیں نا ہم۔ ایک یہ بھی کہ اب مجھے یہ کتاب پڑھنی ہے، ساری چیزوں سے میں فارغ ہو چکا ہوں اس کام کے لیے۔ دو الگ الگ چیزیں۔ مثلا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ الرحمن میں سنفرغ لکم ایھا الثقلان، معروف آیت کریمہ۔ وہاں کیا مطلب ہے؟ اے القصد للشیء۔ امام بغوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو الفراغ ہے نا، کہتے ہیں کہ علی ضربین۔ ایک یہ ہے کہ القصد للشیء، کسی چیز کی طرف قصد کرنا، ارادہ کر لینا۔ اب ہم کہتے ہیں بھئی مجھے ابھی کسی طرح کا کوئی خلل مت ڈالو، ابھی کوئی بات ہو تو ابھی کر لو، کوئی ضرورت ہو تو ابھی سے میرے سامنے رکھ دو، اس لیے کہ اب میں اس کام کے لیے فارغ ہو جا رہا ہوں، اب سارے کاموں سے چھٹی، اب بس اس کام۔ ہم کہتے نہیں کہتے ہیں، یعنی اس کام کے لیے فارغ ہو گیا ہوں، مطلب یہ ہوا کہ اب میرا قصد اس جانب ہے۔ تو سنفرغ لکم ایھا الثقلان، وہاں پر الفراغ کس معنی میں؟ القصد للشیء، کسی چیز کے لیے مطلب فارغ ہو جانا، مطلب کسی کام میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا، کسی کام کے لیے سارے کاموں کو چھوڑ دینا، وہاں وہ معنی ہے الفراغ کا۔ رہا مسئلہ اللہ رب العالمین کے لیے لفظی اشتراک ہے خالق اور مخلوق میں، معنی کے اعتبار سے کما یلیق لشانی، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان کے اعتبار سے۔ اب ایسے میں الفراغ کا ایک دوسرا معنی یہ ہے کہ ایک کام کو کرنے کے بعد وہ کام مکمل ہو چکا ہے، اب ہم اس کام سے فارغ ہو چکے ہیں۔ تو یہاں الفراغ جو ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات فعلیہ میں سے یہاں بتا رہے ہیں، وہ اس معنی میں کہ اللہ رب العالمین کا کسی کام سے فارغ ہونا۔ اب یہ کس اعتبار سے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیفیت ہم کو نہیں بتائی گئی، لیکن یہ فعل، یہ لفظ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ثابت ہے احادیث صحیحہ سے۔ دو حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک حدیث، حالانکہ دونوں حدیثیں متفق علیہ ہیں اور دونوں حدیث ابو ہریرہ سے ہی مروی ہیں رضی اللہ عنہ۔ پہلی جو حدیث سنانے جا رہا ہوں میں آپ کو، صحیح بخاری کی کتاب التوحید میں ہے اور صحیح مسلم کی کتاب البر والصلہ میں۔
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ خلق اللہ الخلق، خلق اللہ الخلق، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب پوری کائنات کو پیدا فرما دیا تو فلما فرغ منہ، جب پوری کائنات کی تخلیق کر کے، پوری کائنات کو پیدا کر کے، زمین آسمان کو، ستاروں کو، ہواؤں کو، پانی کو، انسانوں کو، جس کو اللہ نے پیدا کرنا ہے، جس کسی کو، جب اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا کر دیا، فلما فرغ من، پیدا کر کے جب اللہ تعالیٰ فارغ ہو گیا تو کیا ہوا؟ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم قامت الرحم، رشتہ داری کھڑی ہوئی، رشتہ داری اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بھی گفتگو کر رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہیں گے کہ جو رشتہ داری ہے نا، رشتہ داری، اس سے پہلے بھی ہم اس حدیث کو آپ کے سامنے ذکر کر چکے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفات ذاتیہ سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے الحق سے متعلق، اللہ رب العالمین کے لیے کمر سے متعلق، کما یلیق لشان، جیسے اللہ رب العالمین کے لیے وجہ کی بات ہے، یدین کی بات ہے، عینین کی بات ہے، قدمین کی بات ہے، جو کتاب و سنت سے ثابت شدہ ہیں اللہ رب العالمین کے صفات ذاتیہ، تو رشتہ داری کھڑی ہوگی۔ اس حدیث میں باتیں بہت ہیں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رشتہ داری یہ کہے گی کہ جو ہے یعنی اے اللہ، جو رشتہ داری سے متعلق لاپرواہی برتتے ہیں، رشتہ داری سے متعلق لاپرواہی برتتے ہیں، یا اس کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، یا اسے جوڑ کر کے نہیں رکھتے ہیں، تو رشتہ داری اللہ رب العالمین سے گفتگو کرتے ہوئے کہے گی کہ ھذا مقام العائذ بک، ھذا مقام العائذ بک من القطیعہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ کمر کو پکڑے گی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ کہے گی کہ جو ہے مطلب رشتہ داری کو جو ختم کر دیتے ہیں، یہ وہی مقام ہے جو ایک طرح سے وہ درد لے کر کے کوئی اپنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مطلب کہ جناب میں حاضر ہو اور اپنی شکایت درج کرائے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ رشتہ داری سے کہیں گے، کس سے کہیں گے؟ رشتہ داری سے کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ کہ الا ترضین ان اصل من وصلک واقطع من قطعک، کیا تو اس بات سے راضی نہیں؟ رشتہ داری سے بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کیسے بات، کیا بات کر رہے ہیں؟ کہ کیا تو اس بات سے راضی نہیں ہے کہ جو تیرا اہتمام کریں گے، تیرا خیال رکھیں گے، یعنی رشتہ داری کو جوڑ کے رکھیں گے، میں اس کے ساتھ جڑ کے رہوں گا، جو کاٹ کے رکھیں گے میں اس کے ساتھ میرا تعلق ختم رہے گا۔ تو رشتہ داری اللہ رب العالمین سے کہے گی کہ بلا یا رب، کیوں نہیں اے رب، مطلب یعنی یہ جو تو نے بات کہی ہے واقعتاً ایسا ہی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ رشتہ داری سے کہیں گے کہ فذالک لکی، تیرے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا تو ایسا، ایسا معاملہ ہوگا تو ایسا۔ لیکن اس پوری حدیث سے ہم کو جو سنانے کی بات وہ یہ ہے کہ خلق اللہ الخلق فلما فرغ من، جب اللہ تعالیٰ سے فارغ ہو گیا، سب کو پیدا کیا اور پیدا کر کے اللہ تعالیٰ فارغ ہوا، یہ بتانا مقصود ہے اس حدیث سے۔ اس حدیث کے راوی کون ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے اس حدیث کو سنانے کے بعد سورۃ محمد کی آیت کریمہ پڑھی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان فرمایا کہ عام طور پر لوگ جب کسی منصب پر فائز ہو جاتے ہیں تو پھر رشتہ داروں کو اہمیت نہیں دیتے ہیں، ہر چھوٹے معاملے میں اہمیت دیتے ہیں۔ جب منصب دار بن جاتے ہیں، جب کسی کے ذمہ دار بن جاتے ہیں، کوئی ذمہ داری ان کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، کہیں بڑے بن جاتے ہیں، کہیں کرسی مل جاتی ہے، تو پھر وہ رشتہ داروں کو وہ اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ رشتہ داروں کو اہمیت دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے مطلب رشتہ داروں کو آپ کسی طرح سے بھی کوئی فائدہ پہنچا دیں اس کرسی سے، دوسروں کو فائدہ نہ پہنچائے، وہ معنی نہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ آپ ذرا سے بڑے کیا بن گئے، آپ نے رشتہ داروں کو حقیر سمجھنے لگا، آپ ان کو کوئی اہمیت نہیں دے رہے، آپ ملنے کے لیے آئیں گے تو وہی ملنے کے لیے آئیں گے، آپ نہیں جائیں گے ملنے کے لیے۔ لیکن اس حدیث سے مقصود کیا ہے جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے کہ خلق اللہ الخلق فلما فرغ من، اللہ رب العالمین کے لیے رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم اس لفظ کا استعمال فرمایا۔ بات واضح ہو گئی؟ ایک حدیث یہ۔ ایک دوسری حدیث جو متفق علیہ ہے ابو ہریرہ سے رضی اللہ عنہ مروی،
صحیح بخاری کی کتاب التوحید میں، لیکن صحیح مسلم کی کتاب الایمان میں ہے، پہلی حدیث کو کتاب البر والصلہ میں ہے۔ یہ حدیث کافی طویل ہے۔ ایک مرتبہ ہوا اسے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے رسول اللہ سے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو طرف الحدیث سنا رہا ہوں، حدیث کا آغاز سنا رہا ہوں۔ صحابہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ حل نرا ربنا یوم القیامہ، کہا کہ اے اللہ کے رسول، کیا ہم روز قیامت اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے؟ اللہ رب العالمین کا جو دیدار ہوگا نا بطور نعمت، وہ تو جنت ہی میں، لیکن حشر کے میدان میں بھی اہل ایمان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دیکھیں گے، لیکن اس کی نوعیت کیا ہوگی، اس کی شکل، اس کی کیفیت کیا ہوگی، مطلب کس طرح کا معاملہ ہوگا، وہ ایک الگ معاملہ ہے جو جنت سے بالکل الگ ہے، جدا ہے۔ اس میں وہ ساری تفصیلات بیان کی گئی ہیں، لیکن اس میں ایک بات وہ ہے جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اذا قضى اللہ، یعنی اذا فرغ اللہ، یہ لفظ ہے، اذا فرغ اللہ من القضاء بین العباد، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کے درمیان جو فیصلہ کریں گے نا کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عمل سے فارغ ہو جائیں گے، لفظ کیا استعمال کیا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لفظ کیا استعمال کیا؟ اذا فرغ اللہ من القضاء بین العباد، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کے درمیان جو بھی فیصلہ کریں گے، فیصلے سے جب فارغ ہو جائیں گے، مطلب اس عمل سے فارغ ہو جائیں گے، تو اللہ کے رسول نے کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وَأَرَادَ أَن يُخْرِجَ بِرَحْمَتِهِ من اراد من اہل النار، یعنی ایک طرف کیا ہے، اللہ رب العالمین فیصلہ فرما چکے ہیں کہ یہ جنتی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ بھی فیصلہ فرما چکے ہیں کہ یہ جہنمی ہیں، لیکن جہنم میں جانے والے دو طرح کے لوگ ہوں گے، ایک وہ جو دائمی ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جائیں گے، ایک وہ جو اللہ سبحانہ و تعالی موحدین کو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہونے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اپنی مشیت کے اعتبار سے جس وقت کے لیے جتنا وقت وہاں ان کو رکھنا ہے رکھیں گے جہنم میں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو نکالنے کا ارادہ فرمائیں گے۔ بات واضح ہو گئی؟ بات واضح ہو رہی نہیں واضح ہو رہی؟ تو جب اللہ رب العالمین جب وہاں سے ان کو نکالنے کا ارادہ فرمائیں گے تو امر الملائکہ ان یخرجوا من النار من کان لا یشرک باللہ شیئا، تو اللہ رب العالمین ملائکہ سے کہیں گے کہ جو بھی اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی مرحلے میں بھی کسی پل کے لیے بھی اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا ہو، مخلوق کو، تو اس کو سب جہنم سے نکال لو۔ تو اس حدیث میں اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ اللہ من القضاء بین العباد، یہ ہے وجہ شاہد، یہ ہے موضوع سے متعلق۔ بات واضح ہو گئی؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جب ہم الفراغ کہتے ہیں تو کتنے معنی اس کے؟ دو، ایک کسی کام کے لیے فارغ ہو جانا، سنفرغ لکم ایھا الثقلان، ایک کسی کام سے فارغ ہو جانا، ایک کسی کام کے لیے فارغ ہو جانا، ایک کسی کام سے فارغ ہو جانا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کسی کام کے لیے فارغ ہو جانا وہ تو قرآن سے ثابت ہے، لیکن کسی کام سے فارغ ہو جانا وہ حدیث سے ثابت ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ بارک اللہ فیکم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفات کو پڑھنے، سمجھنے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کو اپنے دل میں بٹھانے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے اللہ میں سعادت نصیب فرمائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔